ایک ہے یہ ایک بڑے میاں کا قصہ ہے جو بہت غسیل تھے اور کانپور سے کراچی آئے. تو کراچی انہیں کسی لحاظ سے بھی نہیں بھایا. اس کا تھوڑا سا ایک پیراگراف سنیے. پہلی نظر میں انہوں نے کراچی کو اور کراچی نے ان کو مسترد کر دیا. اٹھتے بیٹھتے کراچی میں کیڑے ڈالتے. شکایت کا انداز کچھ ایسا ہوتا تھا: حضرت یہ مچھر ہیں یا مگر مچھر؟ کراچی کا مچھر ڈی ڈی ٹی سے بھی نہیں مرتا، صرف قوالوں کی تالیوں سے مرتا ہے. یا غلطی سے کسی شاعر کو کاٹ لے تو باولا ہو کر بے اولادہ مرتا ہے. نمرود مردود کی موت ناک میں مچھر گھسنے سے واقع ہوئی تھی. کراچی کے مچھروں کا شجرہ نسب کئی نمرودوں کے واسطے سے اسی مچھر سے جا ملتا ہے. اور ذرا کراچی والوں کی زبان تو ملاحظہ فرمائیے. میں نے پہلی مرتبہ ایک صاحب کو پٹے والے کو پکارتے سنا تو میں سمجھا اپنے کتے کو بلا رہے ہیں. معلوم ہوا یہاں چپراسی کو پٹے والا کہتے ہیں. ہر وقت کچھ نہ کچھ پھڈا اور لفڑا ہوتا رہتا ہے. ٹوکو تو کہتے ہیں اردو میں. اس صورتحال کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے. بھائی میرے، اردو میں یہ صورتحال بھی تو نہیں ہے. بمبئی والے لفظ اور صورتحال دونوں اپنے ساتھ لائے ہیں. میر تقی میر اونٹ گاڑی میں منہ باندھے بیٹھے رہے. اپنے ہم سفر سے اس لیے بات نہ کی کہ زبان غیر سے اپنی زبان بگڑتی ہے. میر صاحب کراچی میں ہوتے تو بخدا ساری عمر منہ پہ ڈھاٹا باندھے پھرتے. ساری عمر ڈھاٹا باندھے پھرتے، یہاں تک کہ ڈاکوؤں کا سب بھیس بنائے پھرنے پر کسی ڈکیتی میں دھر لیے جاتے. اما ٹونک والوں کو امرود کو سفری کہتے تو ہم نے بھی سنا تھا. یہاں امرود کو جام کہتے ہیں. اور اس پر نمک مرچ کے بجائے صاحب لگا دیں تو مراد نواب صاحب لسبیلا ہوتے ہیں. اپنی طرف وکٹوریا کا مطلب ملکہ ٹوریا ہوتا تھا. یہاں کسی ترکیب سے 10-12 جنے ایک گھوڑے پہ سواری گانٹھ لیں تو اسے وکٹوریا کہتے ہیں. میں 2 دن لاہور رکا تھا. وہاں دیکھا کہ جس بازار میں کوئلوں سے منہ کالا کیا جاتا ہے وہ ہیرا منڈی کہلاتی ہے. میں اب یہ نیا فیشن چل پڑا ہے، گانے والے کو گلوکار اور لکھنے والے کو قلمکار کہنے لگے ہیں. میں ہمارے وقتوں میں تو صرف نیکوکار اور بدکار ہوا کرتے تھے. قلم اور گلے سے یہ کام نہیں لیا جاتا. میں نے لالو کھیت، بہار کالونی، چاکی واڑہ اور گولی مار کا چپا چپا دیکھا ہے. 14-15 لاکھ آدمی نوٹ ہے. اخبار والے اب آدمی کو آدمی کہنے سے شرماتے ہیں، افراد اور نفوس کہتے ہیں. 14-15 لاکھ آدمی ضرور رہتے ہوں گے، لیکن کہیں کتابوں اور اطریات کی دکان نہ دیکھی، کاغذ تک کے پھول نظر نہ آئے. کانپور میں ہم جیسے شرفاء کے گھروں میں کہیں نہ کہیں موتیا کی بیل ضرور چڑھی ہوتی تھی. حضور والا، یہاں موتیا صرف آنکھوں میں اترتا ہے. بھر پائے ایسی بزنس سے. مانا کہ روپیہ بہت کچھ ہوتا ہے مگر سبھی کچھ تو نہیں.
زر کو حاجت روا کرنے والا قاضی الحاجات کہا گیا ہے تسلیم، مگر جب یہ خود سب سے بڑی حاجت بن جائے تو وہ صرف موت سے رفع ہوتی ہے۔ واللہ یہاں کا تو باوا آدم ہی نرالا ہے۔ سنتا ہوں یہاں کے بازار حسن، نیپیر روڈ اور جاپانی روڈ پر شبزادیاں اپنے اپنے درشن دریچوں میں لال بتیاں جلتے ہی خانچے لگا کر بیٹھ جاتی ہیں۔ یہ تو وہی مسل ہوئی کہ اوچھے کے گھر تیتر، باہر باندھوں کے بھیتر۔ جمہوریہ اسلامیہ کی سرکار بے سروکار کچھ نہیں کہتی، لیکن کسی طوائف کو، یہ اس زمانے کا قاعدہ قانون تھا، لیکن کسی طوائف کو شادی بیاہ میں مجرے کے لیے بلانا ہو تو پہلے اس کی اطلاع تھانہ متعلقہ کو دینی پڑتی ہے۔ صاحب رنڈی کو پرمٹ راشن کارڈ پہ ملتے ہم نے یہیں دیکھا۔ مرزا عبد الودود بیگ اس صورتحال کی کچھ اور ہی تعویل کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ طوائف کو تھانے سے نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ اس لیے لینا پڑتا ہے کہ پولیس پوری طرح اطمینان کر لے کہ وہ اپنے دھندے پر ہی جا رہی ہے، بات سننے یا سیاست میں حصہ لینے نہیں جا رہی۔ ایک دن قبلہ فرمانے لگے، ابھی کچھ دن ہوئے کراچی کی ایک نامی گرامی طوائف کا گانا سننے کا اتفاق ہوا، اما اس کا تلفظ تو چال چلن سے بھی زیادہ خراب نکلا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہائے، ایک زمانہ تھا کہ شرفا اپنے بچوں کو ادب آداب سیکھنے کے لیے لکھنؤ کی چوک کی طوائفوں کے کوٹھوں پر بھیجتے تھے۔ اس باب میں بھی مرزا سوئے-زن سے کام لیتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ طوائفوں کے کوٹھوں پر تو اس لیے بھیجتے تھے کہ بزرگوں کی صحبت اور گھر کے ماحول سے بچے رہیں۔